آپ کے لیے چلتے ہیں ہیڈ بلوں کی، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں مین باتیں آپ سے کر دیتا ہوں الحمدللہ کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ سارے بجلی کے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، اور یہاں پر جہاں ہم کھڑے ہیں بلوکی میں یہ منصوبہ 1223 میگا واٹ بجلی بنائے گا۔ جو نیشنل گرڈ ہے اس کو 1200 میگا واٹ حاصل ہوگی، اور 23 میگا واٹ اس منصوبے کی اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے گا۔ اس سے جس طرح کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو پہلے بتا چکے، اور میں نے بھی بارہا یہ بات بڑی صراحت سے بیان کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس جیسے منصوبے جو کہ ماضی میں پاکستان میں جہاں جہاں لگے، جو قریب ترین مثال جو میں پہلے بھی میں نے دی ہے وہ ہے گدو پاور پلانٹ کی۔ اور گدو پاور پلانٹ آپ اس کو حسن اتفاق کہہ لیجئے گا کہ وہاں پر مشینری کا سپلائر بھی اور اس منصوبے کو مکمل کرنے والا کانٹریکٹر دونوں گدو میں وہی تھے جو یہاں پر ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جنرل الیکٹرک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ٹربائنیں اور جنریٹرز گدو میں لگے، اور یہاں پر بھی وہی ہیں۔ اور جو کانٹریکٹر ہے جس کو آپ ای پی سی کانٹریکٹر کہتے ہیں، ہاربن چائنا کا، وہ گدو میں بھی یہی تھا اور یہاں پر بھی یہی ہے۔ تو یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس ایپل ٹو ایپل کمپیریزن، یعنی سیب کے ساتھ سیب، یہ آڑو کے ساتھ سیب نہیں بلکہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہے۔ تو وہ جو گدو میں لگا تھا 2009 میں جس کی شروعات ہوئی تھی، اس کی قیمت تھی 8,36,000 ڈالر پر میگا واٹ، یعنی 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کی جو لاگت تھی، قیمت، وہ 8,36,000 ڈالر تھی 2009۔ آج 2017 کا آغاز ہے۔ بھائی یہ ان کو کہیں یہ آگے پیچھے نہ پھریں، ان کو بند کرائیں، ان کو پیچھے یہ جو گاڑیاں ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ 8,36,000 ڈالر وہ گدو کی قیمت تھی جو 2009 میں۔ تو یہ جو سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو 8 سال جو گزر گئے ہیں اور 9واں سال چڑھ گیا ہے گدو کو لگے ہوئے، یا اس کی جو شروعات ہوئی تھی، تو جو انفلیشن کو اگر آپ لیتے تو یقیناً یہ کوئی $1 ملین اس کی قیمت ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں اس کی جو قیمت ہماری ٹیم نے جو اچیو کی وہ ہے 4,73,000 ڈالر، یعنی گدو کے مقابلے میں آلموسٹ آدھی قیمت۔ اسی طرح ہالمور ایک منصوبہ لگا ہوا ہے اسی طرح کا، اسی طرح جی آئی پی پی ہے، اسی طرح اور منصوبے لگے ہوئے، H2 ہے، H2 اور اس طرح منصوبے ہیں۔ تو یہ سب کے سب منصوبے جو ہیں یہ یہاں پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں بلو کی، اس کی قیمت سب سے کم ہے، یعنی کم سے کم نصف کم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ گدو کی جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو 40 ارب روپے اس منصوبے میں بچائے گئے۔ اور اگر باقی جو منصوبے لگ رہے ہیں حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں، تو یہ تینوں منصوبے جو لگ رہے ہیں اس میں 112 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے، اور میں نے بھی گزارش کی ہے، اور آج پھر یہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ کوئی نوشنل سیونگ نہیں ہے، یعنی کوئی ہوائی سیونگ نہیں ہے، یہ ایکچول سیونگ ہے۔ کیونکہ یہ تمام منصوبے جن کو میں نے نام گنوائے ہیں وہ اس کے مقابلے میں اگر انہی کی قیمتیں اگر ان کی ہوتی تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ نیپرا جو ریگولیٹر ہے اس نے جو قیمت دی تھی وہ تھی 7,91,000 ڈالر پر میگا واٹ۔ نیپرا کے بھی اگر آپ لے لیں بینچ مارک تو اس سے کے مقابلے میں یہ کم سے کم یہ 60% کم ہے، 45% کم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، پاکستان کے خزانے میں 112 ارب روپے کی بچت،
اور یہ تبھی ممکن ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ڈائنامک لیڈرشپ کے تحت ان کی ٹیم نے، وفاقی ٹیم نے اور صوبائی ٹیم نے دن رات محنت کی، سی اوز نے اور ان کے جتنے بھی انجینئرس تھے، کنسلٹنٹس نے دن رات محنت کی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ ذرا سن لیں، کیونکہ یہ تو قیمت ہو گئی، لیکن اگر بجلی جلد مہیا نہ ہو اور اس میں تاخیر ہو تو وہ پھر سیونگ جو ہے یا بچت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ گرمیوں میں اب سردی بڑھنے کا اب اندیشہ ہے، بارشیں ہوں گی، خدا کرے بارشیں ہوں اور ہمارے ڈیموں میں پانی بھرے اور ملک جو ہے زراعت ترقی کرے تو زمینیں سیراب ہوں، تو جو اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر یہ گدو جو ہے یہ 60 مہینوں میں مکمل ہوا، 60 مہینوں میں۔ یہ بلوکی، حویلی، بہادر شاہ اور بھکی اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ منظور ہوا تو یہ صرف 27 مہینے میں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ یہ 70 سالہ تاریخ پاکستان کی جو ہے اس میں یہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ کوئی منصوبہ بغیر کسی میجر اوور رن کے، اوور رن سے مراد ہے کہ ایکسٹرا اخراجات سے یا بغیر کسی یعنی سیریس تاخیر کے مکمل ہو جائے، اور وہ بھی بجلی کے منصوبے جس سے کہ ہماری معیشت کی قسمت اس سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کی یہ ضمانت ہے۔ تو یہ 27 مہینے میں یہ منصوبہ انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور آج آپ صحافی دیکھ رہے ہیں ہر طرف ایک چہل پہل ہے اور گہما گہمی ہے، ہزاروں لوگ یہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہ سوئچ گیئرز یہ سینٹر ہے اپنا اسی مہینے میں اس نے مکمل ہو جانا ہے، ٹربائنیں مارچ میں آ جائیں گی، جنریٹر شپ ہو گیا ہوا ہے اور بے شمار اکوپمنٹ جو ہے دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو جولائی میں اس سال اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پہلی گیس ٹربائن چلے گی، اور اگست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو منظور ہوا تو دوسری گیس ٹربائن چلے گی، اور اس طرح ان دونوں کا مجموعہ یعنی اگر ان کو اکٹھا کر دیں تو تقریباً 750 میگا واٹ بجلی اس سال اگست میں نیشنل گرڈ میں پیدا ہو کے جاری ہوگی، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور پھر جو اسٹیم ٹربائن ہے جو اس کا دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ اس سال دسمبر میں پوری کوشش ہوگی، وعدہ نہیں ہے لیکن جنوری میں انشاءاللہ ہر چیز اپنے ٹائم پر چلتی رہی اور اسی طرح کام ہوتا رہا تو انشاءاللہ جنوری 2018 میں یہ 1200 میگا واٹ یہ منصوبہ قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے بجلی مہیا کر رہا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلالت ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو قوم سے وعدہ کیا تھا انہوں نے الیکشن 2013 میں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود 2014 کا دھرنا، 2016 کا لاک ڈاؤن جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا، لیکن اس سے جو ہلچل پیدا ہوئی، ارتعاش پیدا ہوا اور جس سے قومی ترقی سست روی کا شکار ہو گئی اور اس سے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، ان تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ منصوبے مکمل ہوں گے تو پھر اس سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ منظور ہوگا تو بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور ہر طرف اجالا ہوگا اور ملک ترقی کے راستے پر بالکل گامزن ہوگا، اور پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ آلموسٹ ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ دہائیوں کا جو ایک عذاب تھا، دہائیوں کا، اور ایک بوجھ تھا، اور گرمیوں میں لوگ بے روزگاری سے اپنا تنگ تھے اور رات کو پنکھا نہ چلنے سے نیند ان کی اڑ چکی تھی، یہ سارے اب باتیں قصہ پارینہ ہوں گی اور پاکستان میں پہلی مرتبہ دہائیوں بعد لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں کیا ثبوت ہے کہ یہ PMLN کی حکومت کی لیڈرشپ میں نواز شریف اس ملک کے لیے کس طرح دن رات سی پیک کے منصوبے اس کے علاوہ ہیں، ان کا ان منصوبوں سے تعلق نہیں ہے،
اور اس کی بھی جو رفتار جو ہے ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا، وہ اپنی جو اس کی کمپلیشن ڈیٹ تھی جو کہ اس سال 25 دسمبر تھی، جو میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ چینی کمپنی کے جو زعمات ہیں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر میں نے 25 دسمبر اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اور مجھے کس نے کہا کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں نے گھٹنوں کو ہاتھ، میں کہا میں کیوں نہ کہوں، اس میں کون سی بری بات ہے کہ اگر میں اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ کسی کی منت سماجت کرتا ہوں اور ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 25 دسمبر کا وعدہ کیا اور اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ اس سال جون میں یہ منصوبہ جو ہے ساہیوال کا 1320 میگا واٹ، وہ 1320 میگا واٹ بجلی قوم کو مہیا کر رہا ہوگا. تو یہ 70 سال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی اور دوسری مثال نہیں ملتی، نظیر نہیں ملتی. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیلم جیلم میں کیا اس قوم کا کس طرح بیڑا غرق کیا گیا ماضی کے ان حکمرانوں نے، اور کس طرح قومی دولت کو لوٹا گیا دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے. 4.5 ارب ڈالر لگ جائیں گے نیلم جیلم کے صرف 985 میگا واٹ کے منصوبے کو مکمل کرتے ہوئے. یہ 1223 میگا واٹ ہے اور اس کی جو کیا اس کی کاسٹ، اس کی سر ٹوٹل کاسٹ، ہاں سر یہ ٹوٹل 562 ملین یو ایس ڈالر، 562 ملین ڈالر اس کی قیمت ہے ٹوٹل. یہ 1223 میگا واٹ کی. یہ ٹھیک ہے کہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ قیمت اور اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی قیمت بہرحال زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ 2002 میں یا 3 میں شروع ہونے والا منصوبہ جو کہتا تھا پاکستان فرسٹ، اور اس نے کس طرح پاکستان کو اپنا یعنی ارریپیریبل نقصان پہنچایا اس ڈکٹیٹر نے جو کہتا تھا مکہ اٹھا کے پاکستان فرسٹ کے. وہ منصوبہ جو ان کے زمانے میں شروع ہوا نیلم جیلم آج تک مکمل نہیں ہو سکا. اور اب حالیہ وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ لی اور انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اب نئے جو چیئرمین وابڈا آئے ہیں بڑے از لائک اے لائیو وائر، بڑا وہ شخص محنت کر رہا ہے، جنرل مزمل. انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو یہ منصوبہ نیلم جیلم 2018 میں کہیں مارچ اپریل میں مکمل کر کے دے دوں گا. 4.5 ارب ڈالر اس کے پر قیمت لگی. 4.5 ارب ڈالر. 4.5 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ بلو کی جیسا جو منصوبہ ہے 4.5 ارب ڈالر میں یہ تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی آپ پیدا کر لیں. کہاں وہ 4.5 ارب ڈالر میں صرف 985 میگا واٹ، اور یہ یعنی 5,50,000 یعنی $500 بلین میں یہ 1200 میگا واٹ. قومیں اس طرح بنتی ہیں اور قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں. قومیں اس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، قومیں اس طرح اپنے گھٹنوں کے بل گرتی ہیں، قومیں اس طرح آگے بڑھتی ہیں اور قومیں اس طرح پیچھے جاتی ہیں، قومیں اس طرح سرخرو ہوتی ہیں اور قومیں اس طرح سرنگو ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. ایک ہم بہت فخری انداز میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ PMLN کی حکومت نے وزیر اعظم نواز شریف کی ذاتی کاوش اور ان کی سربراہی میں یہ سارے منصوبے اتنے شفاف طریقے سے اور سرعت کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں 70 سالہ تاریخ اٹھا لیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے. میں بہرحال آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں کی انتظامیہ کو، CEO راشد لنگڑیال کو، اور یہاں کے انجینئرز اور یہاں کے پاکستانی جو انجینئرز ہیں، پاکستانی جو لیبر ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے. اور میں پھر ان کیمراز کے سامنے ان کو شاباش دیتا ہوں، سب کو، ہزاروں لوگ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور چینی کمپنی جو EPC کنٹریکٹر ہے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں. اور یہاں کی جو لیبر کو، ہمارے جو محنت کش ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جولائی کے بجائے، مجھے پتا ہے کہ بہت ٹائٹ شیڈیول ہے، لیکن آپ اپنے وقت پر اس کو مکمل کریں گے تو وزیر اعظم نواز شریف خود آ کر آپ کو شاباش بھی دیں گے اور انعام بھی دیں گے. وفاق سے بھی آپ کو انعام ملے گا اور پنجاب سے بھی آپ کو انعام ملے گا انشاءاللہ. تو دن رات محنت کریں اور کام کریں اور اس طرح پاکستان کو بنائیں. اب کوئی سوال ہے تو اس کے متعلق مجھے آپ نے کچھ اور نہیں پوچھنا. آپ نے کہا کہ
سازشوں کی وجہ سے کام تھوڑا رکا، تھوڑا نہیں، بے پناہ نقصان پہنچا، اب بے پناہ نقصان پہنچا۔ سیاست ابھی بھی جاری ہے، کیس بھی چل رہے ہیں۔ اگر فرض کریں حکومت کوئی نااہل یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ پلانٹ شان یہ رک جائیں گے یا یہ آپ کو یہ بات کیوں سوجھی؟ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی کیس کی بات کریں تو انشاءاللہ ہمیں عدالت عظمیٰ پر اپنا پورا یقین رکھنا چاہیے اور احترام کرنا ہوگا، ان کے فیصلوں کو منون ماننا ہوگا۔ ہم ان کی طرح نہیں، نیازی صاحب کی طرح کہ فیصلہ حق میں آ گیا تو عدالت اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ناصر الملک بہت اچھے، اور فیصلہ خلاف آیا تو ان سے برا کوئی جج نہیں۔ یہ بہت زیادتی ہے، یہ انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، یہ ججز کی تضحیک ہے، یہ ان کی ڈس رسپیکٹ ہے۔ اگر کسی ملک میں چرچل نے کیا کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ جنگ دوئم جب ہو رہی تو کہ کیا آپ یہ جنگ عظیم جیت لیں گے، تو اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر انصاف، عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے برطانیہ کی؟ تو وہ کچھ وہ تذبذب کا شکار ہو گئے جنہوں نے سوال پوچھا کہ ہم نے تو جنگ کی بارے میں پوچھا کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے، تو یہ ہمیں